24 ذوالحجہ عید مباہلہ کا دن ہے۔ اس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ نجران سے مباہلہ کیا اور اسلام کو عیسائیت پر کامیابی عطا ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے نصارہ کی طرف ایک خط روانہ کیا جس میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ نصارہ نجران نے اس مسئلے پر خوب غور و فکر کیا اور آخرکار 60 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جو حقیقت کو سمجھنے اور جاننے کے لیے مدینہ روانہ ہوئی۔ نجران کا یہ قافلہ بڑی شان و شوکت اور فاخرانہ لباس پہنے مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے۔ میر کارواں پیغمبر اسلام کے گھر کا پتہ پوچھتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے۔ کارواں مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ پیغمبر نے نجران سے آئے ہوئے افراد کی نسبت بے رخی ظاہر کی۔ یہ رویہ سب کے لیے سوال برانگیز تھا۔ قافلے کے لیے بھی یہ بات ناگوار گزری کہ پہلے دعوت دی اور اب بے رخی کیوں؟ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی علی علیہ السلام نے اس گتھی کو سلجھایا۔ عیسائیوں سے کہا، آپ تجملات اور سونے جواہرات کے بغیر عادی لباس میں آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کا استقبال ہوگا۔ اب کاروان سادہ لباس میں آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور اپنے پاس بٹھایا۔ میر کاروان ابو حارثہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آن حضرت کا خط موصول ہوا، مشتاقانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ گفتگو ہو۔ پیغمبر نے فرمایا، جی ہاں، وہ خط میں نے ہی بھیجا ہے اور دیگر حکام کے نام بھی ارسال کیے ہیں۔ سب سے صرف ایک بات مانگی ہے کہ شرک اور الحاد کو چھوڑ کر خدائے واحد کے فرمان کو قبول کریں اور توحید کے دین اسلام کو اپنائیں۔ انہوں نے کہا، اگر آپ اسلام قبول کرنے کو ایک خدا پر ایمان لانے کے مترادف سمجھتے ہیں تو ہم پہلے ہی خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر واقعی خدا پر ایمان رکھتے ہو تو عیسیٰ کو کیوں خدا مانتے ہو اور سور کے گوشت سے کیوں اجتناب نہیں کرتے؟ انہوں نے دلائل پیش کیے۔ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے، پیساں سے مبتلا بیماروں کو شفا بخشتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے یہ تمام معجزات درست ہیں مگر یہ سب خدا واحد کے اذن سے تھے، لہٰذا عیسیٰ کی نہیں ان کے رب کی عبادت ہونی چاہیے۔ پادری یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ اس دوران کارواں میں شریک شرحبیل نے خاموشی توڑی۔ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے کیونکہ ان کی والدہ مریم نے کسی مرد سے نکاح کیے بغیر انہیں جنم دیا۔ اسی لمحے اللہ نے اپنے حبیب پر وحی نازل فرمائی۔ عیسیٰ کی مثال آدم کی مانند ہے جسے اللہ نے خاک سے پیدا کیا اور فرمایا، ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اس پر مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب بڑے پادری کو دیکھنے لگے۔ وہ شرحبیل کے کچھ کہنے کا انتظار کر رہا تھا اور شرحبیل سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ رسوائی سے بچنے کے لیے انہوں نے ہیلا بازی شروع کی۔ ہم ان باتوں سے مطمئن نہیں، سچ کو ثابت کرنے کے لیے مباہلہ ہونا چاہیے۔ خدا کی بارگاہ میں جھوٹوں پر عذاب کی دعا کی جائے۔ انہیں لگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر اتفاق نہیں کریں گے، مگر وہ حیران رہ گئے جب رسول اللہ نے فرمایا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے عیسائیوں، اپنے بیٹوں، عورتوں اور اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے ساتھ لائیں گے اور پھر مباہلہ کریں گے، جھوٹوں پر خدا کی لعنت طلب کریں گے۔ طے ہوا، کل سورج طلوع ہونے کے بعد مدینے کے مشرق میں واقع صحرا میں ملاقات ہوگی۔ یہ خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ مباہلے سے پہلے ہی مقام پر پہنچ گئے۔ نجران کے نمائندے آپس میں کہنے لگے، اگر محمد اپنے سرداروں اور سپاہیوں کو ساتھ لے آئے تو وہ حق پر نہیں، مگر اگر وہ اپنے عزیزوں کو ساتھ لائے تو یقیناً وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ سب کی نظریں دروازے پر ٹکی تھی۔ دور سے ایک سایہ دکھائی دیتا تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہاتھ سے حسین کو آغوش میں لیے ہوئے، دوسرے ہاتھ سے حسن کو تھامے، ان کے پیچھے دختر گرامی سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ان سب کے پیچھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حسنین کے بابا، فاطمہ کے شوہر، پیغمبر کے نفس۔ صحرا میں ولولہ اور ہمہمہ برپا ہو گیا۔ کوئی کہہ رہا تھا، دیکھو پیغمبر اپنے سب سے عزیزوں کو لے آئے ہیں۔ دوسرا کہہ رہا تھا، اپنے دعوے پر انہیں کتنا یقین ہے کہ ان کو ساتھ لائے ہیں۔ اسی وقت بڑے پادری نے کہا، میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کریں تو وہ بھی اپنی جگہ سے کھسک جائیں۔
اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہم یہیں قہر الہی کا شکار ہو جائیں گے۔ دوسرے نے پوچھا تو پھر کیا کریں؟ جواب ملا ان سے صلح کر لیں، کہیں گے کہ ہم جزیہ دیں گے تاکہ آپ ہم سے راضی رہیں، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اس طرح حق نے باطل پر فتح حاصل کی۔ مباہلہ پیغمبر کی حقانیت اور امامت کی تصدیق کا دن ہے۔ مباہلہ پیغمبر کے اہل بیت کا دین اسلام پر آنے والی ہر آنچ پر قربان ہونے کا الہی منشور ہے۔ تاریخ میں ہم اس مباہلے کی تفسیر کبھی علی کی شہادت میں، کبھی حسن کی شہادت، کبھی حسین کے خون سے، کبھی زین العابدین، کبھی محمد باقر، کبھی جعفر صادق، کبھی موسیٰ کاظم، کبھی علی رضا، کبھی محمد تقی، کبھی علی نقی، کبھی حسن عسکری اور کبھی امام مہدی علیہ السلام کی غیبت سے ملاحظہ کرتے ہیں کہ اسلام کی بقا کے لیے یوم مباہلہ کے یہی چہرے ہمیشہ میدان میں نظر آتے رہے اور اسلام دشمن قوتوں کی ہر سازش کو ناکام بناتے رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں مباہلہ میں فتح پانے اور اسلام پر عمل کرنے اور پیغمبر کی تعلیمات کو عام کرنے والے ائمہ معصومین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔